کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، چند ایام سے اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کے سلسلے میں قرآن پاک کی آیات مقدسات میں عرض کر رہا تھا۔ آج اس کا آخری سلسلہ ہے آیات بینات کا۔ کل سے انشاءاللہ سے احادیث مبارکہ سے سلسلہ شروع کریں گے۔ اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کے سلسلے میں سورہ صافات کی 24 نمبر آیت مبارکہ ہے، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفوہم، یعنی انہیں ٹھہراؤ کہ ان سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پوچھے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت پر جو اقرباء کی محبت طلب کی تھی اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہاں جی، یہ الصواعق محرقہ 229 نمبر صفحہ کے اندر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، جو میں نے تبلیغ رسالت کے جو امور سر انجام دی ان کے بارے میں تم سے کیوں سوال کروں؟ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر میرے ساتھ تم نے کوئی نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، تو میری جو اہل بیت ہے ان سے محبت کرنی ہے۔ اور پھر محبت کی سپرلیٹو ڈگری جو ہے اس کو مودت کہتے ہیں۔ سپرلیٹو ڈگری مودت کہلاتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ وہ محبت جو دو کے درمیان ہو، اگر دو جدا ہو جائیں تو وہ دونوں زندہ رہتے ہیں، نہ وہ مرتا ہے نہ وہ مرتا ہے۔ اے منڈے ساڈے نہیں، ہاں جی، روز انہاں نوں عشق ہو جاتا نواں تے روز انہاں دی جدائیاں ہو جاتی۔ یہ محبت ہے۔ مودت کیا ہے؟ جو ایک دوسرے کے سوا زندہ نہ رہ سکے، ایک جدا ہو مر جائے۔ مثال کے طور پر پانی اور مچھلی، ان کو آپس میں مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالیں گے مر جائے گی۔ بس یہی حضور تقاضا کر رہے تھے اہل بیت سے محبت کا۔ تو کل قیامت والے دن جناب یہ پوچھا جائے گا، ٹھہر جاؤ بھائی ٹھہر جاؤ، باقی ساریاں آپ کی جو ہے نا ٹک 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 لگ گئی، پاس ہو گئے، یہ کمپلسری سوال ایک رہ گیا، آؤ میں نے جو تمہیں کہا تھا اس پر عمل ہوا ہے یہ نہیں ہوا۔ تو یہ لازم ہے اہل بیت اطہار کی محبت، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت۔ اب محبت کے اندر جو ہے نا جی، وہ ایک بات مد نظر رکھی جائے گی کہ کسی کی محبت میں کسی کی توہین وہ نہیں کی جائے گی کہ حضرت علی کا نام لے کے آپ صحابہ کرام کو گالی نکالیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت میں ہر شخص سے 4 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اپنی عمر کس کام میں صرف کی، اپنے جسم کو کس کام میں استعمال کیا، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ طبرانی شریف اور الشرف المعبد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب اگلی آیہ مبارکہ سورۃ الانفال کی 33 نمبر آیہ مبارکہ ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان کے اندر تشریف فرماؤ۔ حضور کوئی مجھے یہ بتا دیں ایسا سلسلہ اس وقت جو تباہی والا نہیں ہے۔ قید سالیاں ہمارے ملک میں، سیلاب ہمارے ملک میں، مہنگائی ہمارے ملک میں، بے روزگاری ہمارے ملک میں، نفرتیں ہمارے ملک میں، بے ایمانیاں ہمارے ملک میں، 2 نمبریاں ہمارے ملک میں، لیگ پولنگ، اے کامیاب نہ ہوئے، اے کیوں اتے چڑھ گیا، مارو انہوں، یعنی ایک دوسرے کی جناب جان لینے کے۔ مجھے کوئی ایسا سبب بتا دے جو سبب ایسا ہو کہ جس میں ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں۔ یعنی یہ سارے وہ اسباب ہیں جس سے ہم فنا ہو جائیں، ٹکا ٹوکری ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ذرہ ذرہ ہو جائیں، لیکن اللہ کہتا ہے محبوب ہم تیرے ماننے والوں کو ذرہ ذرہ نہیں ہونے دیں گے، ان پر اپنا عذاب نہیں آنے دیں گے۔ ایک مرنے لگے گا، دوسرے کو اس کا سہارا بنا کے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم ان کو
چلاتے رہیں گے 76 سال ہو گئے ملک کو، کس نے نہیں لوٹا، لیکن یہ ملک قائم کیوں ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ یہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات بیچ میں شامل کر لی نا ہم نے، یہ صرف اس کلمے کی لاج ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی لاج ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج کی وجہ سے تم بچے پھر رہے ہو، ورنہ کھاتا کوئی نہیں بچنے والا۔ اسباب سارے وہ ہم نے کیے ہوئے جس سے جو ہے ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوں۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی اہل بیت میں ان معنوں میں پائے جانے کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زمین والوں کے لیے امان ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، میں ایک دو عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارے جو ہیں، یہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، اور میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ جب تک امام احمد دوسری حدیث میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ جب تک ستارے نہیں ختم ہوں گے آسمان والے ختم نہیں ہوں گے، اور جب تک اہل بیت اطہار موجود رہیں گے زمین والے محفوظ رہیں گے۔ اہل بیت اطہار ختم، زمین ختم، یہ بھی الصواعق محرکہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ستارے آسمانوں والوں کے لیے امن، اہل بیت زمین والوں کے لیے امن ہے۔ ہاں جی، تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا جی، ابتدائی پہلے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی تصوراتی، تخیلاتی یا فکشنل یا لیوژنل ایسی قسم کی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کے لیے۔ ہمیں ان کے کوئی ہوائی جو ہے نا جی وہ فائر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو آپ سیدھی قرآن سے اور حدیث سے بیان کریں۔ حضرت جی، میں ان تمام خطباء کو میں گزارش کرتا ہوں کہ یار آپ اتنی محنت تو کرتے ہی ہیں نا، قوم اصل میں ہل گئی کہانیوں پر، قصوں پر، وہ روایتیں جو مافوق الفطرت ہوں، جو عقل سے ماورا ہوں، ان کے اوپر پھر گئی ہوئی۔ یار اللہ کے بندے، جب اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، تو آپ ان سے بیان کر دو، اور میں کہتا ہوں وہ زیادہ پر اثر رہیں گی۔ اب جس کو بھی یاد ہوگا، کہانیاں یاد ہوں گی، ایک کہانی بھی آپ کسی غیر مسلم کو یا کسی معترض کو پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن خدا کی قسم ہم قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں، نبی کا فرمان بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اس پر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہ آیات قرآنیہ میں نے بیان کی ہیں، اب تک میں 15 سے زیادہ آیات مقدسات ان ایام میں بیان کر چکا ہوں۔ آج ایک اور سماعت فرمائیں، اسی پر انشاءاللہ ختم کریں گے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ سورۃ طٰہٰ کی 82 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور ترجمہ کنز الایمان کا ہے۔ حضرت ثابت البنانی فرماتے ہیں کہ ثم اهْتَدَىٰ سے مراد اہل بیت اطہار کی طرف ہدایت پانے والا، اور امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر مروی ہے۔ ابن سعد نے حضرت علی سے روایت کیا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یعنی حضرت علی کو کہا، کہ جنت میں پہلے میں، پھر فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین داخل ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو چلے جائیں گے جنت میں، تو جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ ہاں جی، آج مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ حضرت علی کی محبت کے اندر لوگ اتنا غلو کر گئے کہ ان کو خدا کے منصب پر بٹھا دیا۔ نہیں یار، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت علی کی محبت کی وجہ سے ان ہستیوں کو گالیاں نکالیں، ان ہستیوں کو برا کہا جن ہستیوں سے حضرت علی شیر و شکر تھے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے قرآن بتا رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، اور اولین مصداق حضور کے 4 یار ہیں۔ اشداء علی الکفر، کافروں کے مقابلے میں یہ بڑے سخت ہیں، کوئی ٹالرنس نہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، شیر و شکر ہیں، محبت والے ہیں۔ قرآن تو مجھے محبت والا بتا رہا ہے، حدیث مجھے محبت والی بتا رہی ہے کہ ان کے درمیان کوئی بھی ایسی مجلس شورا نہیں رہی جس کا رکن یا ہیڈ حضرت علی نہیں رہے۔ صدیق اکبر کی مجلس شورا تھی، حضرت علی تھے۔
عمر فاروق اعظم کی مجلس شورا تھی، حضرت علی تھے۔ عثمان غنی کی مجلس شورا تھی، حضرت علی تھے۔ تو پھر جب سونے علی آئے تو پھر تو کمال ہی ہو گیا نا جی۔ حضور آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں، ایسی باتیں کرنا جن سے قرآن حدیث آپس میں ٹکراتے ہوں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ البتہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، السوائق محرقہ کے اندر کی بھی یہ بات ہے، حضرت علی کی محبت اور سیدنا ابو بکر اور عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ سینہ سینہ نہیں ہے جس کے اندر ان تینوں یاروں کی محبت نہ ہو، یہ آپس میں تضاد ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا حضرت علی کی محبت ہو اور ان کا بغض ہو، نہ پاسبل ہی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں کی محبت ہو، حضرت علی کا بغض ہو، نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان والا سینہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس قوم کی محبت کا کیسے گمان کرتا ہے جس نے کبھی ان کے اخلاق میں سے کسی وصف کو نہیں اپنایا، نہ کبھی ان کے کسی قول پر عمل کیا، نہ کبھی ان کے کسی فعل پر پیروی کی، اور نہ ہی ان کے افعال میں سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ حقیقت میں یہ محبت نہیں بلکہ ائمہ شریعت و طریقت کے نزدیک بغض ہے۔ ہاں جی، وہ ایک ساتھی آئے مجھے کہنے لگے، نماز کا ٹائم ہوا، میں نے کہا چلو یار آج اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ۔ میں نے کہا یار خیریت ہے؟ کہتے جی میں نے جس پیر کی بیعت کی ہے نا جی، اس پیر نے کہا تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جس دن تم نے میری بیعت کی ہے نا جی، اسی دن تمہاری ساری نمازیں معاف ہو گئی۔ میں نے اپنے مرشد گرامی سے جب بیعت لی تھی نا جی، بیعت کی تھی ان سے، تو انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا پہلا وعدہ بیٹا یاد رکھ، تیری میری پیری مریدی اس وقت تک قائم رہے گی جب تو شریعت اسلامی کے اوپر چلے گا، مسلک اہل سنت پر قائم رہے گا، نماز کا پابند رہے گا۔ اگر یہ تین چیزوں پر عمل کرتا رہے گا تو میرا مرید ہے، اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا نہ میں تیرا پیر تھا نہ تو میرا مرید۔ میں نے بڑے کم مرید کیے ہیں، بہت کم۔ پہلا وعدہ یہ لیتا ہوں نماز کے پابند رہو گے تو تمہاری میری مریدی ہے، ورنہ جاؤ چھٹی، کوئی تمہاری پیری مریدی میری نہیں، جاؤ چھٹی کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہاں پہ ہوئی؟ مسجد میں۔ کس حالت میں ہوئی؟ نماز کی حالت۔ ہاں جی، آپ پہ حملہ نماز کی حالت میں کیا گیا نا جی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، کس حالت میں شہید کیا گیا؟ نماز کی حالت۔ بڑی گل ہے، کوئی بندہ کہے میں حضرت امام حسین کا نوکر، میں آپ کا اسیر، میں حضرت علی کا نوکر، میں حضرت علی کا غلام، ایک دن بھی کردار علی تو نے اپنایا نہیں اور تو محبت کرتا ہے حضرت علی سے محبت۔ ہاں جی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت قرآن سے، یہ سیرت کی کتب میں آپ کو ملے گا۔ محبت قرآن سے یہ تھی کہ ایک گھوڑے کی سم ادھر وہ جو رکھنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، اس پہ پیر رکھتے تھے، اگلے پیر رکھنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی، محبت قرآن سے۔ حضرت علی کی محبت قرآن سے، حضرت امام حسین کی محبت قرآن سے ہم نے یہ پڑھی ہے کہ سر آپ کا نیزے کے اوپر تھا، پھر بھی آپ کی زبان مبارک سے قرآن جاری تھی۔ جو قرآن تے پڑھے نا تو کہے جناب میں نوکر ہاں، وہ کیسی نوکری؟ وہ نوکری نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ نے سیرت پہ تو عمل کیا نہیں، ان کے اقوال پر تو عمل کیا نہیں، تو آپ کہیں جی میں حسینی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تقاضے بھی ہیں بھائی، حضور کسی جگہ پر بھی نوکری کے تقاضے ہیں، میرے مصطفیٰ کے در کی نوکری کے بھی تقاضے ہیں۔ جب تک وہ تقاضے نہیں پورے ہوں گے نوکری پوری نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔